نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیر پرتقصیر فقیر مسمی مسعود مہدی جنجوعہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 جنوری 2021 الصلاۃ الفجر کے بعد کا وقت ہے۔ وطن عزیز اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اور پچھلا سال 2020 جو ہے وہ تقریباً سارا ہی اور خصوصی طور پر آخری سہ ماہی کے اندر بہت زیادہ پرآشوب تھا۔ ہر کوئی اس کے لیے فکر مند تھا۔ ہر ادارہ اور اپنے آپ کو چوتھا مملکت کا ستون بتانے والے جو صحافی ہیں وہ اس کے اوپر کسی نہ کسی لحاظ سے متفکر تھا۔ ہر کوئی وطن عزیز کے بقا کے لیے اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے رجحانات کے مطابق اسے حل کرنے کے لیے کوشاں تھا اور کوشاں ہے۔ اس وقت حالات میں وہ تیزی اور تندی نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ حالات نارمل ہو گئے ہیں یا یہ کہ ابھی نارمل ہونے میں کوئی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے یا کوئی ایسا خاص اسے مومنٹم مل گیا ہے، تو یہ نہایت ہی قبل از وقت ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، عوام کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، بس بدستور ہیں۔ ملک کے ستونوں بلکہ بنیادی اراکین جو ہیں کسی بھی ریاست کے مقننہ انتظامیہ، اور انتظامیہ میں دو حصے، سول انتظامیہ
بمسلح انتظامیہ، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ عدلیہ ہے، اور چوتھا جو ہے وہ صحافت ہے۔ ان کے درمیان غلط فہمیاں موجود ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ شک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہزار ہا بات افسوس کہ معدود چند کے اس ہر ایک میں سے کسی کو بھی عوام کے بارے میں کچھ سوچنے اور سمجھنے کی فرصت ہی نہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہم سب کچھ عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے کسی ایک سے بھی کے رویے سے یا اس کے عمل سے یہ بالکل ظاہر نہیں ہو رہا کہ یہ عوام کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی تجزیہ کیا جاتا ہے تو کیا جاتا ہے جی کہ فلاں نے فلاں ادارے کے خلاف بات کر دی ہے یا اس کے حق میں بات کر دی ہے، فلاں جو ہے وہ حکومت کے اندر سیاستدانوں کے لیے بات کری ہے یا اپوزیشن میں لیے بات کی ہے، فلاں نے ایڈمنسٹریشن کی بات کی اور فلاں نے عدلیہ کے اوپر گلے کی ہے۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، عوام کی اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کون سی بات ہے؟ میں صرف اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کے لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں کہ مہنگائی ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ غلط ہے اور بعض جگہ پہ تو انتہائی خراب ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ ٹیکسز کی چوری ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ آٹا مہنگا ہو گیا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ روپیہ کم ہو گیا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ عوام کا اس کے اوپر، عوام کے لحاظ سے میں بات یہ کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو پھر یہ لڑائی ہماری کس بات کے اوپر ہے؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر دیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم بات اس لیے نہیں اس کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم اس سٹیٹس کو اس کو ہم بدلنے کی جو ہے اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو ہم نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا اور کس نے یہ ٹھیک کرنا ہے۔ ہر وقت ہمارے پاس ایک ہی بات ہے کہ نظام کو بدلنا ہے۔ بھائی بدل دیجئے گا نظام۔ کلام پاک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کے اوپر چل کر اور خلفائے راشدین نے 30 سال کے عرصے کے اندر جو ہمیں کر کے عملی طور پہ کر کے بتایا ہے، عمر بن عبدالعزیز نے وہ جو ہے وہ چلا کے دکھایا ہے ایک بہت بڑی مملکت کے اندر، جس کا ایک 7واں یا 8واں حصہ اس وقت پاکستان کا بنتا ہے۔ اتنی بڑی مملکت کے اندر اس کو چلا کے دکھایا ہے۔ اس نظام کو لے آئیے، چل پڑے گا۔ وہی مملکت، وہی نظام اموی خاندان کے پاس بھی تھا، اور وہی مملکت اور وہی نظام جو ہے وہ عباسیوں کے پاس بھی تھا۔
ذرا بات سوچنے کی ہے، ذرا بات دیکھنے کی ہے کہ وہ کیوں نہیں چل پایا، کیوں وہ روبہ جو ہے وہ زوال ہوا، کیوں خراب ہوا وہ، یہ بات اصل میں ہے۔ اس سے زیادہ تو کوئی بہتر انتظام آپ کے دنیا میں کسی کے پاس نہ تھا اور نہ ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات ایک یہ ہے کہ اس سے بہتر جو نظام ہے وہ تو نہیں ہے، تو وہ نہیں چل پایا، تو اس کی وجہ کیا تھی یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کے علاوہ آپ جناب صدارتی نظام لے آئیں، آپ جناب ڈکٹیٹرشپ لے آئیں، آپ جناب یورپین جو ہے، اس وقت تو برطانوی پارلیمنٹری سسٹم ہے نا آپ کا، تو آپ جناب دوسرا یورپی پارلیمنٹری سسٹم لے آئیں، امریکن پارلیمنٹری سسٹم لے آئیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائیں گے کیسے؟ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ آپ اس کو لائیں گے کیسے، لائے گا کون؟ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ نظام جو بھی لانا چاہتے ہیں، میں کسی تحریک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ایک صاحب ہیں جو وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے نظام آئے گا پھر ہم اسے چلا کے دکھائیں گے کہ اس کے یہ بات آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نظام کو لانا کس نے ہے اور لائے گا کیسے؟ کیا آپ بائیں سڑک کے اوپر بیٹھ کے جلسے جلوس کر کے اس نظام کو لے آئیں گے؟ تو نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ وہ لے بھی آئیں، آپ ایک جناب بیٹھ کے کانسٹیٹیوشن کو لکھیں، نئے سرے سے کانسٹیٹیوشن کو لکھیں جناب، وہ لکھیں، بیٹھ کے لکھیں، بنا لیں، پارلیمنٹ سے باہر لے کے بیٹھ کے بنا لیں، اور جناب عوام کے ساتھ بیٹھ کر ایک میدان کے اندر بیٹھ کے جناب عوام کو بلا لیں، بڑے بڑے جو ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک جو ہیں، وہ جو قانون دان ہیں، ان سب کو بلا لیں، بٹھا لیں، کمیونٹی سینٹر اسلام آباد میں جناب لے کے تو اس کو لے کے بٹھا لیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرا لیں، اس کو وہاں سے پاس کر لیں، اور جناب پھر پارلیمنٹ کا کریں گھراؤ، اور لا کے جناب اسمبلی میں رکھ دیں، یا وزارت قانون کا کریں گھراؤ، اور انہیں کہیں جی یہ بنا کے اس کو امپلیمنٹ کرو، پارلیمنٹ میں بھیجو جناب، اور اس کو وہاں سے جا کے منظور کروا لیں۔ ہو گیا منظور جناب، آپ کے نہ نمائندے آئے نہ کوئی آئے، ہو گیا، آپ کا منظور ہو گیا جناب۔ انقلاب چاہیے نا، لیکن انقلاب کے لیے جو کچھ آپ انقلاب کے بعد دینا ہے، اس کا میں نے طریقہ کار ایک بتا دیا ہے کہ یہ غنڈہ گردی بھی کر کے دیکھ لیجئے گا، لیکن کوئی کاغذ، کوئی بات تو ہونی چاہیے نا سامنے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جناب انقلاب آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے جناب، ہم انقلاب لے کے آئیں گے جناب، اس نظام کو بدلیں گے، لیکن نظام کے بدلنے کے لیے تو ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ بھائی وہ نیا نظام جو لے کے آنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک طریقہ اس کا اور بھی ہے، سہل طریقہ ہے کہ جناب جو اس وقت کا موجودہ آئین ہے، اس کے اندر سے جتنی غلطیاں ہیں، یہ میں تمام صحافیوں کو، تمام وکلاء کو، اور دوسرے جو سول کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، میں ریٹائرڈ ملازمین کو بھی، وہ سول سے ہوں یا ملٹری افواج پاکستان سے ہوں، میں انڈسٹریلسٹس کو بھی اور جناب دوسروں کو بھی، صنعت کاروں کو بھی، تجارت والوں کو بھی، سب کو میں جناب ایک دعوت دیتا ہوں کہ جناب اٹھیے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر صرف بات نہ کیجیے گا۔ پرانے جج صاحبان، پرانے مجسٹریٹ صاحبان،
پرانے جو بیوروکریٹس ہیں وہ یہ سارے مل کر بیٹھیے گا اور اپنی اپنی جگہ پر کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا جو ہے اس میں جو چیزیں خراب ہیں، جو نظام کو ہمارے خراب کر رہی ہیں، ان شکوں کو ایک طرف مار کیجیے اور ان کو لکھیے کہ دیکھیے کہ ان کو حذف کرنا ہے یا انہیں کسی طریقے سے بدلنا ہے. پھر ایک کانفرنس بلائیے گا یا ایک انسٹیٹیوشن قائم کر دیجئے گا، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن قائم کر دیجیے گا، لکھیں اور اس کے اندر ایک ڈیڈ لائن جو ہے، کوئی بھی فورم اٹھ کے، کوئی بھی وکیل اٹھ کے، کوئی بھی پرانا جج اٹھ کے، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہیں، ہائی کورٹس کے ہیں، کوئی بھی اٹھے اس میں سے اور وہ بیٹھ کے تو بتائے، علماء کو اس کے اندر شامل کریں کہ یہ شکیں جو ہیں یہ اس کے ہیں. ہر مکتبہ فکر سے، علماء کے ہر مکتبہ فکر سے کرائیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقلیتوں سے بھی لیں کہ جناب اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر غلط ہیں اس وقت، ان کی نشاندہی کریں اور نشاندہی کرنے کے بعد اس کے اوپر کیا نئی چیز آنی چاہیے اس کے اندر بیٹھ کے تو وہ متفقہ طور پر بنائے گا. اس کو سامنے کیجئے گا، اس کو پبلش کیجئے گا، عوام کی رائے لیجئے گا، صحافیوں سے کہے گا، اینکر پرسن جو ہیں ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اخبارات والے جو ہیں، رسائل والے جو ہیں، جرائد والے جو ہیں، سب کو اس کے اوپر اپنا اپنا کام کریں. صرف باتیں کرنے سے بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. میں خود کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کے اس کے اندر، سول بیوروکریسی کے اس کے اندر بہت بڑا قصور ہے، لیکن میں آج اسی کے لیے یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس آئین کے اندر جو غلطیاں ہیں، اس کے اندر جس بھی آپ کوئی بھی آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک جناب صدارتی نظام کے لیے بنا لیجیے گا، ایک جناب پارلیمنٹری نظام کے لیے بنا لیں. صدارتی یا پارلیمنٹری نظام جو ہے وہ تو آئین کو چلانے کے لیے ہے، وہ تو الیکشن کمیشن کا جو کام ہے کہ اس میں آپ کے جو نمائندے ہیں وہ کیسے آئیں گے، کیسے بیٹھیں گے، کیسے کام کریں گے. باقی آئین تو جو ہے اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پارلیمنٹری سسٹم ہے یا وہ پریزیڈنشل سسٹم ہے یا وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نظام کے اندر. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر جو باقی شکیں ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے حد تک ہے، وہ عوام کی سہولت کے لیے کتنی ہے، اس سے لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، معاشی حالت ہماری حالت جو ہے وہ کیوں خراب ہو رہی ہے، پروگرس ہماری کیوں نہیں ہو رہی ہے، ہم تو غربت کی طرف جا رہے ہیں کیوں. یہ جو ہمارا ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے اس کے اندر کیا غلطیاں آئی ہوئی ہیں، ان سارے قوانین کو دیکھیے گا. جو صرف آئین ہی نہیں ہے، نیچے قوانین کو بھی دیکھیے گا کہ وہاں کیا کیا لکونہ ہیں، ان کو دیکھیے گا، اس کے اوپر بات کیجیے گا. پھر اگلی بات آتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے وہ سسٹم بنا لیا تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ پچھلا سسٹم جو ہے یہ فیل کیوں ہوا ہے. اب مقننہ کا کام جو ہے کہ وہ قانون سازی کرتی ہے. قانون سازی کیوں کرتی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ قانون سازی کیوں کی جاتی ہے؟ قانون سازی اس لیے کی جاتی ہے کہ عوام کے لیے موقع کی مناسبت سے اور لانگ ٹرم کے اندر جو بھی چیز ہم نے دینی ہے یعنی اسے ایک ضابطے کے مطابق یکساں طور پر کر دیا جائے، اور اس کو جو آگے مقننہ نے مطلب ہے کہ وزارت قانون نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، اس نے اسے پارلیمنٹ کے اندر بھیجنا ہوتا ہے، لوور ہاؤس ہو اپر ہاؤس ہو یا کوئی بھی بائی کیمرل کو ختم کر دیں، یونی کیمرل کر دیں، بائی کیمرل کو ختم کر دیں، صوبائی اسمبلیاں اپنی اس کو کر دیں.
صوبوں کا اگر اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ ہمارے لیے اس وقت جو ہیں وہ تعداد جو ہے اس کی جو ہے وہ کم ہے، ایڈمنسٹریٹولی اس کو ٹھیک ہے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بجٹ کی بات آتی ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں زمین تو وہی رہے گی، اور اس کے اندر ڈپٹی کمشنرز اے سی صاحبان جو ہیں ان کی تعداد تو وہی رہے گی، وہ تو نہیں بدلے گی. آپ کسی ڈویژن کو چھوٹا کر دیں یا بڑا کر دیں اس سے وہ تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر آپ کسی ضلع کو چھوٹا کر دیں یا بڑا کر دیں تو پھر ضرور فرق پڑے گا. آپ نے صرف گورنر اوپر رکھنا ہے نا، وزیر اعلیٰ رکھنا ہے تو گورنر کا صرف ایک فرق پڑے گا. وزیر اعلیٰ تو پہلا بھی وہاں سے ایک مطلب ہے کہ وہاں سے ایم این اے وہاں سے ایم پی اے تو آتا ہی تھا، کیا فرق پڑتا ہے اس کے اندر؟ تو اس کو ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کر کے، اس کو یونٹ کو ٹھیک کر کے نظام کے لیے اور آئین کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو دور کیا جائے. ہمارے قوانین نیچے جو ہیں وہ جہاں جہاں غلطیاں آ گئی ہیں یا اسلام کے خلاف ہیں وہاں سے ان کو ٹھیک کیا جائے، ان سے وہاں سے نکالا جائے. یہ بڑے ایک سسٹم ہے، براڈ سسٹم بنا دیا جائے. یا پھر ایسی بات ہے کہ سارے مل کے وزارت قانون کو کہیں کہ وہ ساری غلطیاں جو ہیں جتنے سارے ہیں ان ساروں کے اندر ہر محکمہ جو ہے اس کا جو بھی اس کے پاس جو مطلب ہے کہ لاز ہیں، اس کے رولز ہیں، اس کے ریگولیشنز ہیں، اس کے آرڈیننسز ہیں، جو بھی اس ہر محکمے کو کہیے گا کہ وہ اپنے میں کیا کیا غلطیاں دیکھتے ہیں. یہ کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. ان کو تھوڑا سا ٹاسک دیجیے گا، ورنہ سیکرٹریز وغیرہ سارے یہ بیٹھ کے کیا کرتے رہتے ہیں، اپنے یہ سارے بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. الیکشن کمیشن کو بھی کہیے گا کہ وہ اپنی ساری جو ہے اس کو وہ تیار کریں. یہ نہیں ہے کہ یہ سسٹم فلانا ہونا ہے اور ہم نے یہ جناب ایسے کرنا ہے، نہیں. جو سسٹم اس کے لیے جو بالکل فری ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اپنے وہ جو الیکشن کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے فری فیئر اینڈ جسٹ الیکشنز کا اور کرپٹ پریکٹس کو گارڈ آف کرنے کا، جو بھی اس کا ہے اس کے لیے اسے دیا جائے کہ یہ ساری کی ساری اپنے ٹھیک کرے اس کو اور نئے سرے سے ٹھیک کر کے لائے اس کو. نظام ایسے ہی بدل جائے گا. اوپر جو نظام بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ تو صرف آپ کی یہ بات یہ ہے کہ آپ کے الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ کیسے آئیں گے، اسمبلیاں کیسے آئیں گی، اور سینٹ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے وہ کیسے آئے گا. اصل تو نیچے قوانین بدلنے کی. اور ان سب کے اوپر جب یہ بن جائے گا تو انشور کریں. یہ بات اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کے دو حصے کر دیں. اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے دو حصے کریں. ایک حصہ جو عوام کے لیے ہے اور ایک حصہ جو سرکاری ملازمین کے لیے. افواج کے لیے پہلے سے ان کی ایک جیک برانچ موجود ہے، ان کا سسٹم بڑا فٹ ہے اور وہ بڑے صحیح چلتے ہیں. ادھر جو ہے یہ سول کے اندر یہ بات ہے کہ عوام جو ہے ان کے لیے ایک الگ سے ہو، اور جو سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ کسی کے بھی ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ لوکل فنڈ آڈٹ کے ہوں، سیمی گورنمنٹ ہو، کارپوریٹ باڈیز ہوں، جو ہے فائنینشیل باڈیز ہوں، یعنی کسی کے بھی ہوں، ان سب کے لیے سول سائڈ میں افواج پاکستان کو چھوڑ کر سول سائڈ کے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے بیورو جو ہے وہ یہاں پہ ہونا چاہیے. رشوت تب ختم ہوگی، کرپشن تب ختم ہوگی، کمیشن جو ہے وہ تب ختم ہوگی، کک بیکس تب ختم ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. باقی اگر آپ ایک اور بھی میں کہتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں، سول کے اندر بھی دو حصے کر دیں. ایک خاص طور پہ سیاسی آدمیوں کے لیے ہونا چاہیے،
ایک شخص اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے، الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے اور دوران اس کے جو ہے منتخب جو اس کی زندگی ہوگی اس کے اندر اور اس کے بعد اس کے لیے جو ایک نئے سرے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، پرانے والا جو ہے اس کے لیے بھی وہ حساب کتاب رکھے ہر ایک کا. جو نیا لڑنا چاہتا ہے، وہ آگے آنا چاہتا ہے، تو وہ کم از کم اپنے الیکشن لڑنے سے 1 سال پہلے اس بیورو کے سامنے اپنی ساری جائیداد وغیرہ رکھ دے، اپنے انٹینشن دے دے، وہ اس کی انویسٹیگیشن کرے. اور یہ ایٹ پار ہو، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے نہیں. باقی سیاست میں حصہ لینے کی جو بات ہے، جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو جو حصہ لینے کی بات ہے، اس کے لیے بھی صرف ایک کرائٹیریا رکھا جائے، گورنمنٹ سے اجازت لے لی جائے کہ کسی کو وہ پہلے جو ہے وہ سیاست میں آنے کی اجازت مل جائے. ایک مدت مقرر کر دیں کہ 5 سال تک وہ نہیں آ سکتا، چاہے وہ جوڈیشری سے ہو، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہو، چاہے وہ سول سے ہو. ریٹائرڈ ملازم جو ہے وہ 5 سال تک اپنے ریٹائرمنٹ کے 5 سال بعد کسی بھی قسم کی جو ہے الیکشن ایکٹیویٹی جو ہے، سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتا. یہ دیجیے گا اس کا نظام کے اندر، بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور جو سب سے بڑی بات ہے، میں کہنے لگا ہوں، سخت بات ہے، جیل کے اندر کلاسز جو ہیں وہ 3 بنائی جائے. اس وقت بھی آپ کہیں گے جی کہ ABC کلاس ہے، ہاں، لیکن ایک کلاس میں ان کو رکھا جائے جن کی سزائیں حتمی طور پر کنفرم ہو گئی، وہ A میں جائیں گے. B میں ان کو رکھا جائے جنہیں سزا تو ہو گئی ہے لیکن ان کی اپیل چل رہی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، چاہے وہ سیشن کورٹ میں کیوں نہ ہو، جن کی اپیلیں چل رہی. اور تیسری کیٹیگری ان کی رکھی جائیں جو انڈر ٹرائل ہے، جو انڈر ٹرائل ہے ان کی رکھی جائے. بس یہ امیر غریب کے لحاظ سے نہیں ہے، ہر کوئی اسی کے اندر جائے، ایک ہی طرف میں جائے. ایک الگ سے چوتھی کیٹیگری بنائی جائے ان کی جو زیر تفتیش ہے اور ان کے چالان ابھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. یہ 4 کیٹیگریز کیجئے گا. وہ بڑے سے بڑے سیاستدان کے لیے بھی یہ، بڑے سے بڑے بیوروکریٹ کے لیے بھی یہ ہو. ایک سسٹم کے اندر اور بھی بات ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں اور باقی عام عوام جو ہیں ان کے خلاف جتنے کیسز ہیں، چاہے وہ روپے پیسے عزت دولت کے لحاظ سے وہ کسی بھی جگہ کیوں نہ کھڑے ہوں، ان کا مقدمہ جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوگا. کوئی ہائی پروفائل کیس نہیں ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. توہین رسالت کے لیے کورس جو ہیں وہ الگ سے بنائی جائے. ہر کیس، اس قسم کا جو ہر کیس ہے توہین رسالت کا،
ختم نبوت کے بارے میں۔ نیٹ چلا گیا تھا، معذرت خواہ ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیسز جو ہیں یہ سارے کے سارے ان کے لیے عدالتیں الگ سے مقرر کر دی جائیں، اور یہ عدالتیں فیڈرل شریعت کورٹ ہوں۔ جس ضلع میں بلکہ جس تحصیل میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، اس کے جج صاحبان جو ہیں وہ اس جگہ پہ لوکل چلے جائیں، وہاں جا کے بیٹھ کے اس کا فیصلہ جو ہے وہ صادر فرمائیں، اس کو سنیں، صادر فرمائیں۔ نیٹ پہ چلا گیا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ صرف ایک حق اپیل دیا جائے اور وہ پوری فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے، اور جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اس ضلع کے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے سنے، اور یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ لگاتار سنے جائیں۔ کرنے سے پہلے کیس جو ہے نیچے تحصیل لیول پہ بھی جا کے سننا ہے تو وہاں بھی، اور جب ضلع کے لیول پہ آ کے سننا ہے، اپیل کو سننا ہے، تو یہ بغیر کسی تاریخ دیے ہوئے یہ سنے جائیں۔ اگر درمیان میں کوئی چھٹی آ جاتی ہے، کوئی سرکاری چھٹی اتوار بھی آ جاتی ہے، تو یہ کورٹ اتوار کو بھی لگے، یعنی یہ چند دنوں میں فیصلے ہو جانے چاہیے۔ اور اگر یہ کیس جو ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ باہر سے بھی شہادتیں لے کر اگر کسی قسم کا بھی ڈاؤٹ ہو اور پولیس اسے ثابت نہ کر سکے تو پوری پروسیکیوشن کو وہی سزا دے دی جائے۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ جس کو جی چاہا جب چاہا ریکارڈ کو بدل دیا، آگے آ گیا پیچھے آ گیا، گواہ نہیں مل رہے ہیں، فلاں نہیں ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ کنڈکٹ کرنے کے لیے پولیس کی طرف سے اس ضلع کا پروسیکیوٹر اور اس ضلع کا جو ہے ڈی پی اے جو ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں خود، جو ان کے جوڈیشل برانچ کا ہے، انویسٹیگیشن برانچ کا جو ہے ایس پی جو ہے یا ایس ایس پی جو ہے وہ وہاں پہ خود اس میں جا کے شامل ہو، جا کے دے۔ اور اگر ضرورت پڑے، اگر وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر آتی ہے، وہ تحصیل اس ضلع میں آتی ہے جس کا وہاں پہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں کا آر پی او جو ہے وہ بھی وہاں جا کے داخل ہو۔ اگر وہ اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ یا پشاور میں ہوتی ہے تو اس عدالت میں آئی جی خود پیش ہو۔ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے جسے ہم مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک قانونی موشگافی اور دوسری جو ہے وہ موشگافی قانون کی۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور الہدیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ قرآن کے حکم کے مطابق مخاطب النبیین ہے، اس کا تعین کرنا ہے کہ یہ اس نے بات وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ جس کا تعین کرنا ہے، یہ ناموس رسالت کی بات ہے۔ جو بھی اس وقت پولیس کا اور جناب پروسیکیوشن کا جو برانچ ہے ان کا جو ہیڈ ہے وہ اس وقت وہاں پہ پیش ہو۔ ضلع کا ہے تو ضلع کے پیش ہوں، تحصیل کے بھی پیش ہوں، ضلع کے بھی پیش ہوں۔ ڈویژن میں ہے تو ڈویژن کے بھی ساتھ ہوں، تحصیل کے بھی پیش ہوں، ڈویژن کے بھی پیش ہوں،
تحصیل کے، ضلع کے اور ڈویژن کے پیش ہوں، اور اگر وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر کے اوپر آتا ہے یا فیڈرل اسلام آباد میں آتا ہے، تو وہاں پہ جو ہیں وہ آئی جی صاحبان خود جو ہیں وہ پیش ہوں، نیچے سے سارے پیش ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی مجرم جو ہے یا ملزم جو ہے وہ ملزم جو ہے صحیح مجرم ہو وہ آ جائے، اور اگر کسی کے اوپر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ دعویٰ جو ہے، یہ جرم جو ہے وہ غلط لگایا گیا ہے، پورے ملک کے اندر، صرف اسی کے اندر نہیں، پورے ملک کے لیے، ہر قسم کے لیے، کہ اگر پولیس کسی کو وہ ثابت نہ کر سکے کہ یہ ملزم جو ہے یہ مجرم نہیں ہے، عدالت اسے ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے، یا وہ اپیل میں جا کے ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ اسے مجرم غلط ڈکلیئر کیا گیا تھا، تو جناب وہ پوری پروسیکیوشن اور جن صاحبان نے غلط طور پر اسے مجرم قرار دیا تھا ان سب کو سزا دی جائے، وہی سزا جو اس کا جرم ثابت ہونے پر جو اس کو ملنی تھی، ملزم کو ملنی تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی آگے پیچھے کرتا ہے۔ چوری ہو، ڈکیتی ہو، چوری کی سزائیں جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اسلام کے مطابق لانی، اسلام کے مطابق لائیے گا۔ اور یہ لمبی چوڑی باتیں جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قتل کس قسم کا ہوا، فلاں کا ہوا، یہ ہوا یا وہ ہوا، اور یہ ریپ کا جو کیس آتا ہے وہ ہوا، اور جو کچھ وکلاء حضرات جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ وہاں پہ کرتے ہیں کہ کیس وہاں پہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ ساری شکیں ختم کیجئے گا۔ اور اس قسم کے سارے کیسز جو ہیں وہ خواتین ججز میں، اور وکلاء بھی خواتین ہوں۔ دیکھتا ہوں میں کیسے آگے یہ جا کے سارے نکلتے ہیں، یہ للے تلے کرتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ ہی وقت لے لیا آپ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔